الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ ذی الحجہ کی مناسبت سے 18 ذی الحجہ کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت تھی، اور اسی بارے میں کچھ باتیں گزشتہ آئی تھی، جس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی 4 رشتہ داریاں تھیں۔ ایک تو نسب کے اعتبار سے، دوسرے حضرت عبداللہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کی جڑواں بہن ام حکیم بیضہ، یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی نانی تھی۔ اور اسی طرح ایک چوتھی رشتہ داری جو گزشتہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئی، یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے حضرت عبداللہ ابن عثمان، ان کی جو نانی تھی، ان کی جو ساس تھی، یہ ساس اللہ کے نبی علیہ السلام کی سالی تھی، یہ حضرت میمونہ کی بہن تھی۔ اور یہ بات آئی تھی کہ اگر جو ہے یہ رشتہ داریاں ہیں بھی، اگر نہ بھی ہوتی، صرف صحابیت کا رشتہ اگر جڑ جاتا تب بھی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ اور اسی طرح اور آگے بڑھیے کہ ذی الحجہ کی جب 27 تاریخ آتی ہے تو اس 27 تاریخ کو خسر پیمبر داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تھا، اور 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اسلام کی تاریخ کا اگر پہلا دن ہے تو اس میں بھی شہادتیں ہیں، اگر آخری دن ہے اس کے اندر بھی شہادتیں موجود ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، ہم اپنے ذہنوں میں اس بات کو بیٹھائے کہ شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ بہترین تحفہ ہے، اور ایک مومن کے لیے اس کی تمنا اس کے ایمان کی کاملیت تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو جناب نبی کریم علیہ السلام سے جو رشتہ داری جڑتی ہے، ان کا سلسلہ نسب مرہ کے پاس جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ دوسری جو رشتہ داری اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حفصہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ اور جو تیسری رشتہ داری جو جناب نبی کریم علیہ السلام سے یا آپ کے خاندان سے، یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، اور اس سے زید ابن عمر اور رقیہ بنت عمر، یہ 2 بچے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ارشادات ہے یا قرآن کریم کے جو تذکرے ہیں، کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہے، روم سپر پاور ہے، جس طرح آج کے سپر پاور جو ممالک ہے اس طرح اس دور میں روم تھا۔ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ روم پر کیسا اسلام کا غلبہ ہوگا، کیسے اسلام کا نام لیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اور اس چیز کا غلبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ تاریخ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جڑی ہوئی ہے، اسلام کو جو شان ملی ہے، جو شوکت ملی ہے، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ میں کیا فرق ہے، تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تمام صحابہ مرید پیغمبر ہے اور حضرت عمر مراد پیغمبر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن حشام او عمر ابن الخطاب کر کے دعا فرمائی تھی، اللہ اسلام کو عزت دے یا عمر ابن حشام سے یا عمر ابن خطاب سے۔ تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چنا اور اسلام کی دولت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ جب یہ اسلام لائے تو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ آج سے یہاں عبادت، حرم کے اندر عبادت کھلے عام ہوگی، اگر کوئی یہ چاہتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا یا اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو آئے آ جا کر عمر سے مقابلہ کرے۔ اسلام جب ہجرت کا موقع آیا اسی وقت بھی یہی فرمایا کون ہے جو مجھے روک سکتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جرأت، یہ ہمت آپ دیکھیے کہ اسلام کے لیے ایک شان بنی، ایک شوکت بنی۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے اس وقت کیا صورتحال تھی حضرت عمر کی، جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور جب سواری لے کر چلے غلام اسلم ساتھ ہے، جب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا راستہ آگے بڑھنے کے بعد ایک منزل جب آگے بڑھے سواری پہ سے اترے اور اپنا جو غلام ہے اسلم اس سے کہا کہ تم سوار ہو جاؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل چلنے لگے۔ تو غلام نے کہا کہ ایسا دنیا میں کبھی ہوا کہ آقا پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ اگر آج میں بیٹھتا ہوں تو کل اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا۔ اسی طرح جب مسجد اقصیٰ تک پہنچے، مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے جب پہنچے تو کیا صورتحال تھی، غلام سوار تھا، آقا پیدل ہے، ایک ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی چپل ہے اور دوسرے ہاتھ میں سواری کا مہار ہے۔ اختلاف ہو گیا، یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اختلاف ہو گیا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوار عمر ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیدل عمر ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ سادگی تھی جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا تھا۔ جب مسجد اقصیٰ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اچھا کپڑا پہن لیجئے، اچھا لباس پہن لیجئے، تو حضرت حفصہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کہیے کہ آپ کے والد ہیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، ایسا کرو کہ حضرت عائشہ سے کہو کہ وہ کہے گی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ تم اچھا کپڑا پہن کر جاؤ، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس زندگی کو یاد کیا اور یاد کر کے فرمایا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فاقے سے دو چار تھے، کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے، اس حال میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزاری۔ جب آپ کی زندگی کا تذکرہ آیا حضرت عمر بھی رو پڑے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رو پڑی، اور حضرت عمر نے آگے فرمایا مجھے سکون اور اطمینان جو محسوس ہوتا ہے اسی پیوند والے لباس میں محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح گئے اور جا کر مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ جب مسجد اقصیٰ فتح کر لیے تھے تو ایک شخص نے ایک چٹھی لا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کو پڑھ کر صرف اتنا فرمایا کہ دیکھو یہ زمین، یہ ملکیت میری نہیں ہے، اس کے مالک مسلمان ہیں، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دیگر صحابہ
رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین جو باتیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے ہوتی رہے گی، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک عجیب جواب دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں بکریوں کو چراتا ہوا مسجد اقصیٰ کی دیوار کے نیچے تھوڑا سا لیٹا ہوا تھا، میں لیٹ گیا تھا کہ تھوڑا آرام کر لوں، سایہ تھا، اس کا والد میرے پاس آیا اور آ کر اس نے میری پنڈلی دیکھنے لگا، میری پیشانی دیکھنے لگا اور کہا کہ تم اس چٹھی پر لکھ دو کہ جب تمہاری حکومت آئے گی تو یہ زمین تم میرے حوالے کرو گے، اس ملکیت کو تم میرے حوالے کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہاں میری حکومت آئے گی، کہاں میں اس کا مالک بنوں گا، لکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دے دیا۔ آج وہ تو بوڑھا ہو گیا، نہیں آ سکا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس واقعے کو بیان کیا تو قرآن کریم کی وہ آیت صادق آئی جو قرآن کریم کہتا ہے کہ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہے جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں گزر چکا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ عظیم صحابہ ہے جس کا تذکرہ ہمارے لیے ایمان کا ثبوت ہے۔ ایک صحابی کا تذکرہ نہیں، ایک خاندان کے ایک شخص کا تذکرہ نہیں، بلکہ ہر صحابی کا، خاندان کے ہر فرد کا تذکرہ ہمارے لیے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ، ہمارے ایمان کے پختہ ہونے کا ذریعہ اور ہمارے ایمان کے پختہ ہونے کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب یہ اپنے اوپر ذمہ داری عائد کریں کہ ہم سب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تاریخ کو پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور ایک چیز اس بات کا عہد کرے، آج کل یہ بیکار چیز ہمارے پاس چل پڑی کہ جب ہمارے پاس نئی نسل آتی ہے، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو نام رکھنے کے لیے ہمارے لیے محترم گوگل صاحب تشریف لاتے ہیں، وہاں سے ہم پوچھتے ہیں۔ انتہائی افسوس اور بکواس قسم کی حرکت ہے یہ۔ ہم جب اپنے بچوں کا نام رکھے تو ان حضرات صحابہ کرام کے نام پر رکھے کہ اگر ان کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں گے تو ہمارے بچوں کے اندر وہ صفات، وہ جرأت، وہ ہمت اور جناب نبی کریم علیہ السلام سے وہ محبت پیدا ہوگی۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک سیریل دیکھ کے اس سیریل کی بنیاد پر ہم اپنی اولاد کا نام رکھ کے اپنی نسل کو بربادی کے دہانے پر پہنچا رہے۔ افسوس، صد افسوس، مسلمانوں کو اپنے منہ پر چپل مار لینے کی ضرورت ہے اگر یہ حرکت کرتے ہیں، کسی سیریل اور کسی فاسق و فاجر کا دیکھ کے نام رکھتے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس برے فعل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس برے فعل کی گندگی کو ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت بیٹھائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔